بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج کا ہمارا عنوان پڑوسی کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس پڑوسی کے متعلق اتنے زیادہ حقوق لے کر آئے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور پڑوسی کو دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہارا پڑوسی وہ زیادہ حقدار ہے جو تمہارے دروازے کے پاس اس کا دروازہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی پڑوسی کو تنگ کرتا ہے تو گویا کہ وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پڑوسی سے لڑائی کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا مقدمہ لایا گیا اور صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ہے اور تہجد پڑھتی ہے، صدقات بھی دیتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے ایک اور عورت کا ذکر کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرض نماز پڑھتی ہے اور تھوڑا پنیر صدقہ کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر من اہل النار، یعنی ہی من اہل النار، کہ وہ اہل جنت میں سے ہے جو اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور وہ اپنے پڑوسی کی شکایت کرتا ہے کہ مجھے میرے پڑوسی تکلیف دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا اور اس پر صبر کر۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر صبر کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تیسری مرتبہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر جا اور گھر کا سارا سامان اٹھا کر باہر رکھ دے، اور جو بھی پوچھے تو اس کو کہنا کہ مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب اس سے لوگ پتہ کرتے کہ یہ کیا ماجرا ہے تو وہ کہتا کہ مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے۔ تو جب دیکھا کہ لوگ اس پر لان تان کر رہے ہیں جو اس کا ظالم پڑوسی تھا، تو اس نے فوراً آ کر معذرت کی، معافی مانگی اور اس کو کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر میں رکھو، میں تجھ سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑوسی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تجھ سے قرض طلب کرے تو تو اس کو قرض دے، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور تو اس کی ہر خوشی غمی میں اس کا ساتھ ہو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو تو اس کا جنازہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو گالیاں دیتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو سیر ہو کر کھائے، یعنی اچھی طرح کھانا تناول کرے، اور اس کا پڑوسی جو بھوکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو اس بات پر منع نہ کرے کہ وہ اس کی دیوار میں لکڑی گاڑے گا، یعنی لکڑی گاڑنے پر کسی اپنی پڑوسی کو منع نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے
مسلمان عورتوں تم اپنے پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ جانو اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیر جس کو کہتے ہیں ادنا چیز کا ذکر اس لیے کیا کہ کوئی شخص غریب بھی پڑوسی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانے لگو تو اپنے پڑوسی کو بتا کر جاؤ، اور جب تم مکان بیچنے لگو تو اپنے پڑوسی کو بتاؤ، تمہارا ہمسایہ اس کے زیادہ حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں: نیک عورت، نیک پڑوسی، اچھی سواری اور کشادہ مکان۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔